اسٹارٹ کریں اور نو نیٹ ریکارڈنگ آف کر دیں. جی کون بتائے گا ہم نے کیا؟ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. سورة البقرہ آیہ نمبر 61. سورة البقرہ آیہ نمبر 61 and para number 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے پروردگار سے ان چیزوں کے لیے دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں جیسے ساگ، ترکاری، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ یہی بات ہے تو کسی شہر کی طرف نکل چلو، جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا. اور انجام کار ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے لگتے تھے. اور ان باتوں کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حدود شریعت سے آگے نکل جاتے. بہت ہی امپورٹنٹ یہاں پہ اللہ تعالیٰ میسج ہمیں دے رہے ہیں کہ جو کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اس کو کیا ہے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. دوسری بات، بنی اسرائیل جب وادی تہ میں تھے جانا کہاں تھا؟ انہیں اپنے فلسطین شام کو فتح کرنا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایز اے جو ہے پنشمنٹ ان کی مدت کو بڑھا دیا. وہ 40 سال کے اندر جانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال سے زیادہ کر دیا. یہ تھا اس وقت کی پنشمنٹ. اور پھر جب انسان فکس نہیں کرتا، اگر وہ غلطیوں پہ اڑے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہود کا یہی ذکر کیا، شام کا ملک فتح کرنے کے قابل نہیں تھے. اور پھر کیا ہے کہ وہ اس وقت نہیں، آج تک وہ انہی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب، ذلت اور مسکنت جیسی جو ہے سزائیں جو ہے ان پر مسلط کر دی گئی. یہودی قوم کئی بار دوسری قوموں سے پٹ چکی. آج اگر دیکھا جائے تو یہ وہ قوم ہے مالدار ہونے کے باوجود آج بھی سخت افرادی قلت سے دو چار ہیں. پتہ ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں، کوئی ساتھی نہیں. اور پھر کیا ہے کہ ان کی افرادی یعنی کہ بہت کم جو ہے نا یہ لوگ ہیں. اور ایک چھوٹے سے خطے میں ان کی حکومت قائم ہوئی بھی تو وہ دوسری قوموں کے سہارے پر اپنے وجود کو برقرار رکھتے ہیں. یہود تنہا نہیں کھڑا ہو سکتا. اور پھر ان کی اخلاقی انحطاط اور قدر ہے کہ آج بھی بے حیائی، فحاشی، سود خوری اور حرام خوری اس قوم کا جو ہے امتیازی جو ہے کام ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کے کاموں میں ملوث کر دیتے ہیں. اور یہی ایسا کیوں ہوا؟ بجائے اس کے کہ خود بدلتے، وہ اللہ کے انبیاء، اللہ کی کتاب کو بدلتے، آیات کو بدلتے اور انبیاء کا قتل کرتے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ بظاہر ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں یا عیسائی یا صابی بے دین ہیں، ان میں سے جو بھی فی الحقیقت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کریں تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے پروردگار کے ہاں سے اجر ملے گا اور ان پر نہ تو کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوئیں گے. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ کرائٹیریا بتا دیا ہے. یہود غلط فہمیوں کا شکار تھے،
اور یہ کیا کہتے کیا تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں. نصارہ کا عقیدہ کیا تھا کہ گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا سولی پر جو ہے نا چڑھ گئے. اور پھر آج مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ پتہ ہے کہ میلاد کر لیں اور پھر جو ہے تھوڑی فوتگی پہ قرآن خوانی کر لیں یا جو ہے نماز روزہ یا حج اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک غلط جو ہے عقیدے کا ازالہ کیا گیا. اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے، کتاب کو مضبوطی سے تھامتا ہے، عمل بدلتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور اے بنی اسرائیل وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں خوب یاد رکھنا، اس طرح شاید تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ یہ آیت ہے، اس یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک میسج دے رہے ہیں کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے دین کے دائرے میں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کا ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں تو کیسے. دیر آر 2 steps ہیں، 2 different levels ہیں. ایک ہے ان لوگوں کو تبلیغ دیں، ان لوگوں کو جو ہے کتاب کا میسج دیں جو آلریڈی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جو آلریڈی دین اسلام میں داخل ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جن کا ابھی میسج نہیں پہنچا. ہم پتہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی پولائٹ ہونا چاہیے، ہمیں بہت ہی پتہ ہے کہ ہمبل ہونا چاہیے. آف کورس بتانے کا طریقے میں کوئی جو ہے سختی نہیں ہونی چاہیے، مگر جب پتہ ہے کہ عمل کی باری آتی ہے تو جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے، جس نے کہا کہ وہ مسلمان ہے، اس کے لیے کوئی چوائس جو ہے نہیں رہتی. اس کے لیے لازماً اللہ کی اس شریعت کو فالو کرنا ہے. جیسے اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو اس کے لیے سزا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 سال کہ اگر بچہ 7 سال کا ہے تو نماز کی ہدایت دو، 10 سال کا اگر بچہ ہے تو اس کو مارو. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہی حکم ایک نان مسلم جو ابھی اسلام قبول کیا ہے، تو نان مسلم جس کو کتاب کا یا پتہ کہ شریعت کا کوئی اس کو جو ہے نا آئیڈیا نہیں ہے، تو آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے نا آپ نے قرآن نماز نہیں پڑھے تو آپ تو جہنم میں جائیں گے. So this is that there are 2 ways how you will explain. اور at the same time یہاں پہ بنی اسرائیل اس دور کے مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اگر اس کتاب کو تم نہیں لوگے تو طور پہاڑ کو ان پر جو ہے نا ڈرایا گیا انہیں کہ اگر قرآن پر عمل نہیں کرو گے، اگر تورات پر عمل نہیں کرو گے، یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا. اینڈ کیا ہے کہ بقوہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، تاکہ تو مقصد کیا ہے کہ لعلکم تتقون. تو اوورآل قرآن کا مقصد کیا ہے کہ تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈر. بٹ ہوا کیا بنی اسرائیل نے، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. مگر بعد ازاں تم اس حد سے بھی پھر گئے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور تم اپنے ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن چھٹی منانے کے قانون کے بارے میں زیادتی کی تھی، لہٰذا ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ، اور کیا ہے کہ تم پر دھتکار پڑتی رہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کے ساتھ ٹرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کو مسخ کر دیا، ان کی شکلوں کو اور ان کے جسم کو کیا ہے بدل دیا. ایک فزیکل چینج بھی تھا، اور پھر یہ جو انٹرنل چینج کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک کے لیے ان پر مہر لگا دی. اور پھر وہ کس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی حال میں جو اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ، اور روتے روتے جو ہے 40 دن یہ روتے رہے، بندر بن گئے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جو ہے نا روتے تھے. اور سزا پرابلم کیا تھا ان کا، انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ ٹرک کیا، بدلا. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آئیں گے، اور اسے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے،
تو وہ اتتخذونہ حضوا، تو موسیٰ سے کہنے لگے کیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کروں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام تو مذاق کون کرتے ہیں؟ جاہل لوگ کرتے ہیں. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے کہ اس بات کو کلیئر کیا کہ نا کہ میں جاہل نہیں ہوں کہ تم سے مذاق. اور مذاق میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جھوٹ کہتا ہے، غلط بات کہتا ہے، اس سے منع کیا گیا. ایون جھوٹ اور غلط بات، ایون مذاق نان سیریس طریقے سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے، اور کہاں سیریس طریقے سے ہم کسی پہ جھوٹ کہیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. وہ کہنے لگے موسیٰ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر یہ واضح کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، لہٰذا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وہ پھر کہنے لگے موسیٰ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس کے رنگ کی بھی وضاحت کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شوق زد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دیں. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون. وہ کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے اس گائے کی مزید وضاحت کی درخواست کیجئے کیونکہ ایسی گائے تو بہت ہیں اور مطلوبہ گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، جو نہ تو زمین میں جوتی اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح وہ سالم اور اس میں کوئی داغ نہ ہو. وہ کہنے لگے موسیٰ اب تم نے ٹھیک ٹھیک پتہ بتلا دیا. اتنی لیت و لات کے بعد انہوں نے گائے ذبح کی، جبکہ معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور اے بنی اسرائیل وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، پھر تم یہ الزام ایک دوسرے کے سر تھوپ کر جھگڑا کر رہے تھے، اور جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. سو ہم نے حکم دیا کہ اس ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو. چنانچہ مقتول نے بول کر اپنے قاتل کا پتہ بتلا دیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. تو ایسے اوورال اس جانا واقعے میں سبق کیا ہے؟ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی کہ گائے سے انہیں بے انتہا محبت تھی، اور کوئی محبت اللہ کی محبت سے اوپر یا آگے اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے آگے ہوتی ہے تو وہ محبت آزمائش بن جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں اعتدال سکھاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا محبت نہ کریں، محبت کریں مگر اعتدال میں رہ کر. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال میں سب سے ٹاپ موسٹ کرائٹیریا اللہ اور اس کے رسول کی محبت دکھا دی. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. جو چیز تمہیں ناپسند ہے اللہ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی شر میں سے جو نا خیر کو نکالتے ہیں. انہوں نے گائے ذبح کرنے سے منع کیا، لیت و لات کیا، مگر ہوا کیا کہ اسی گائے کے ذریعے قاتل کا پتہ چل گیا. ہوا یہ کہ شرابیل نام کا ایک شخص تھا جس کے بھتیجے نے جو ہے نا قتل کر دیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ شرابیل کی بیٹی سے شادی کرے. مگر ایسا ہوا کہ بھتیجے نے چچا کو جب قتل کیا، اب ایک بہت اور قتل کر کے کسی اور کے دروازے پہ اس نے لاش پھینک دی اور پوری ایک سوسائٹی میں ایک ہلچل مچ گئی اور پتہ ہے کہ کنٹرول کرنا مشکل تھا. تو ایسی سچویشن میں اللہ نے یہ جو تدبیر دی کہ یعنی کہ جب گائے جو قتل یعنی گائے کو جو ذبح کیا تھا، گائے کا ایک ٹکڑا لیں اور وہ جو ہے نا مقتول کے جو ہے مقتول جو مر گیا یعنی کہ جو مردہ تھا اس کے جو ہے نا اس کی مردہ باڈی پر جو ہے نا دے مارے، اور جیسے مارنا تھا مقتول خود اٹھ کر کیا ہے کہ وہ قاتل کا پتہ بتایا. اور اس طرح کیا ہے کہ مسلسل نافرمانی کیا ہوتی ہے کہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے. بنی اسرائیل نے دنیا کو ترجیح دی اور کتاب کو لیس امپورٹنٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اور جو چیز تمہیں بہت اچھی لگتی ہے وہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے.
ثم قست قلوبك من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اور ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر ہوں یا ان سے بھی سختر، کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہو تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں کی مثال دے کر ان سخت دلوں کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں، اور کیا ہے کہ نافرمانی کے کاموں میں اور آگے بڑھتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ سورۃ حدید آیہ 16 میں فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُكُمْ، یعنی کہ ان کے دل جن کو کتاب دی گئی ایک کافی عمر دراز کے بعد، ایک عرصے کے بعد ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ نبی کے بعد ایون قرآن جب آپ پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے اگر آپ چھوڑ دیں، اگر کوئی ایک ٹائم جو ہے نا گزر جاتا ہے تو ایسی سچویشن میں بھی کیا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ قرآن دلوں کو کیا کرتا ہے؟ نرم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کرو، کیونکہ زیادہ باتیں دلوں کی سختی کا سبب ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں۔ نمبر 1 آنسوؤں کا نہ نکلنا، قرآن پڑھتے وقت دل نرم نہ ہونا، سنگ دل ہونا، لمبی لمبی امیدیں باندھنا، کل کا پتہ نہیں، اور دنیا کے بارے میں حریص ہونا۔ ہوتا ہے نا کہ دنیا کے بارے میں کیا ہے کہ اگر 1 لاکھ کا گھر 2 لاکھ میں جاتا ہے تو چلو پہلے اس کو دو، پھر سامان اٹھائے گھومتے رہتے ہیں ادھر۔ کیا ہے کہ یہ ہرس ہے انسان کے اندر، تو ایسی ہرس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور 3 قسم کے جو ہے یہ دل یعنی 3 قسم کے پتھر ہیں۔ ایک تو پتھر ایسے ہیں کہ جس میں سے کیا ہے کہ چشمے پھوٹ اٹھتے ہیں، یعنی کہ سخت دل بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی بات انہیں جو ہے نا کلک کر جاتی ہے تو وہ رو پڑتے ہیں، اور ان سے اتنی خیر پھوٹتی ہے کہ وہ ساری دنیا رہتی دنیا تک جو ہے وہ خیر پہنچتی رہتی ہے۔ اور پھر دوسرا جو یہ ہے یشقق فیخرج الماء، بعض وقت دل بہت سخت ہوتے ہیں، زندگی میں ایسے حادثے، کوئی ایسا حادثہ ان کے دلوں کو جو ہے نا بدل دیتا ہے۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، دھڑام سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گرنا، یعنی کہ جب کبھی اللہ یعنی کہ کوئی ایسی آیت کلک کر جائے، اور پتہ ہے کہ آپ ان ایکسپیکٹڈ ان آیت کو سنتے ہیں اور کلک کر جائیں تو انسان آٹومیٹک کیا ہے اندر سے جھک جاتا ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ مسلمانوں کیا تم ان یہود سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہے، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد دیدہ دانستہ اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں، یعنی کہ ٹرک کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو بدل دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور جب خلوت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتلاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، کہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کر دیں، اور تمہیں کچھ بھی عقل نہیں۔ یعنی کہ یہود یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں جو بات کی ہے اگر وہ بتا دے تو پتہ ہے انہیں ہر چیز کا پتہ چل جائے گا، مگر انہیں اتنا احساس نہیں ہے کہ تمہارے بتانے یا نہ بتانے سے کیا ہوا، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے واچ فل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ سوال کر دیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہود یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان یہودیوں میں ایک گروپ ان پڑھ لوگوں کا ہے جو کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے، ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں، اور جو بات بھی کرتے ہیں ظن و تخمین سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، یہی ہے نا کہ یہود کا بھی یہی عقیدہ تھا
کہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی لمبی لمبی آرزو میں کیا تھی، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہاں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ 40 دن ہی جو ہے نا آگ چھوئے گی، اس کے بعد ہم تو جنت ہی جنت میں جائیں۔ اسی طرح آج مسلمانوں کا بھی یہی جو ہے ایک نظریہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد کر لیں اور جو ہے نا حج پہ تو جا رہے ہیں، پتہ ہے کہ ساری نمازیں وہاں پڑھ لیں، ایک نماز کا تو 1 لاکھ اجر ہے، تو ویسے نماز نہیں پڑھتے، اور ایسی ایسی جو ہے نا خود ساختہ جو ہے نا تعویلیں بیان کرتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں قرآن کے علم کے بغیر کوئی علم جو ہے انسان کو عالم نہیں بنا سکتا۔ اور یہاں پر جو ہے ان پڑھ کہہ کر کہا اللہ تعالیٰ نے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان پڑھ کون ہے؟ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ نو میٹر آپ دنیا کا جتنا بھی علم حاصل کریں، اگر آپ کے پاس اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے تو پتہ ہے کہ وہ علم نہ ہونا تمہارے لیے کیا ہے؟ جاہل کا ٹائٹل ہے۔ اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ تجوید پر بہت زور دیتے ہیں، پروناؤنسیشن، خلقلہ ایسا ہونا چاہیے، ساتھ یہاں سے نکالو، دانت یہاں سے نکال، سم ٹائمز ایون نماز میں پتہ ہے کہ کھڑے ہو کے جب امام ختم ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ آپ نے ساتھ کو ٹھیک سے نہیں پڑھا، آپ نے دانت کو ٹھیک سے نہیں پڑھا، اکثر لوگ کریکٹ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ یہی ہے کہ بتائیں کہ ان پڑھ جاہل لوگوں کا یہ ایک اندر طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے فوکس ہیں تجوید پر، مگر اصل چیز کیا ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بعض وقت جو خیالات ہوتے ہیں انسان کے، جو ہر دوسری چیز ہم پتہ ہے کہ ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہتے ہیں، ہر دوسری چیز جو ہے ہم وہ چیز آتھینٹک ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ایک جاہلوں سا جو ہے طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے منع کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فوائل للذین یکتبون الکتاب، اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فوائل، فوائل یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہلاکت ہے۔ للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب، فتویٰ وغیرہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی کے مطابق لکھتے ہیں، پھر کہتے یہ ہیں کہ یہی اللہ کے ہاں سے نازل شدہ حکم ہے تاکہ اسے تھوڑے سے دام لے سکیں۔ ان کے ہاتھ کی تحریر بھی ان کے لیے بربادی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ اور کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گنتی کے چند ایام کے سوا انہیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ وہی 40 دن جو بچڑے کو معبود بنایا تھا، اسی کی طرف اشارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہ کرے گا، یا تم اللہ پر ایسی باتیں جڑ دیتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بات یہ ہے کہ جس نے بھی برے کام کیے پھر ان کے گناہوں نے ان کا گھیرا کر لیا، تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یعنی کرائٹیریا بتا دیا گیا، تو یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو اسے کیا پتا ہے چلتا ہے کہ جو کوئی قرآن اور سنت کو اسٹرکٹلی فالو کرتا ہے، اچھے کام، عمل الصالحات، جس کے عمل اللہ اور اس کے رسول کے تحت ہو، تو یہی کیا ہے کہ جنت کے وارث ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، لوگوں سے بھلی باتیں کہو گے، نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ پھر تم میں سے ماں سوائے چند آدمیوں کے باقی سب اس عہد سے پھر گئے، اور اب تک تم عہد سے اعراض کر رہے ہو۔ تو یہاں سے جس طرح سے مسلمانوں کو حکم ہے، اسی طرح سے بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پختہ عہد لیا، ان کے لیے کیا تھا یہ کہ فرائض کا درجہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، نمبر 1۔ دوسرا والدین سے کیا ہے یہ والدین سے جو نا حسن سلوک، والدین سے حسن سلوک، کیونکہ والدین ہماری جنت۔ جیسے ماں باپ کی فضیلت میں حدیث آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے موسیٰ اپنے ماں باپ کی عزت کر، اس لیے کہ جو کوئی ماں باپ کی عزت کرتا ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں، یعنی اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہوں، اور اس کو ایسا بچہ عطا کرتا ہوں جو اس کے ساتھ نیکی کرے، اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے وہ اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی اولاد عطا کرتا ہے کہ اس کو ستاتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص رسول اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت اور بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑا کہ دونوں رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس واپس جاؤ اور ان کو ہنساؤ جیسے کہ تم نے ان کو رلایا تھا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا؟ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ سے جو ہے نا حسن سلوک ایون جہاد سے بھی اگلا درجہ ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ رشتہ داروں سے جو ہے نا حسن سلوک، جیسے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر میں تاخیر یعنی اضافہ کیا جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اور پھر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا رحمی کرنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو خطا رحمی کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں اسے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ یہی رہے گا۔ مسلم کی روایت ہے۔ تو اسے کیا پتا چلتا ہے کہ والدین، رشتہ دار، یتیم اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو اور بھلی باتیں کہو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ۔ دیکھیں لک ایٹ دی سیکوینس آف دی آیا، سیکوینس آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ کی یہ عبادت یعنی کہ ایمان جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ کیا ہے کہ لوگوں کا خدمت گزار بن جاتا ہے۔ تمہارا ایمان لوگوں کی خدمت کا تقاضا کرتا ہے۔ اور دین دیکھیں آیت کا سیکوینس دیکھیں، اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں کے یعنی کہ سوشل انٹریکشن تمہارا پرفیکٹ، پھر جا کے نماز اور پھر زکوٰۃ۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے انسان جو ہے نا سکون کی نماز نہیں کر سکتا، پڑھ نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو خیالات کیوں غلط پیچھے اگر کر کے آتے ہیں تو آگے جو ہے چیز صحیح نہیں ہوتی۔ اور پھر زکوٰۃ آپ اس طرح سے دے نہیں، کیونکہ توفیق ہی نہیں ہوتی، وہ دل جو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کفر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فسق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عصیان ہوتا ہے۔ There are 3 levels of جو ہے نا نافرمانی، گناہ۔ ایک کفر کیا ہے؟ کمپلیٹلی انکار کر دینا، دس از فرسٹ لیول، قطع تعلق بالکل ختم، نو صلہ رحمی، کفر ہے یہ۔ فسق کیا ہے؟ فسوق جنت the second level، یعنی ایسی نافرمانی جس پر اللہ تعالیٰ نے سزا ہے۔ and the third level العصیان، عصیان کیا ہے کہ second level of جو ہے نا گناہ ہے۔ جیسے آپ خاموش بیٹھے ہیں تو بھی آپ گناہ میں مبتلا ہیں، اگر آپ خاموش بیٹھے ہیں کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کی ہر شے اللہ کے ذکر میں جو ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اللہ کے ذکر میں جو ہے نا مشغول رہیں۔ اگر جب اللہ کے ذکر میں نہیں ہے آپ خاموش بیٹھے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور کیا کیا بنی اسرائیل نے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔
اور تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو، پھر از راہ ظلم زیادتی ان کے خلاف چڑھ چڑھ کر آتے ہو۔ ثم انتم ہاؤلائی سوری اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور نہ اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرو گے، پھر تم نے ان باتوں کا اقرار کیا تھا اور اس چیز کی تم خود کیا ہے کہ گواہی ہے، مگر ہوا کیا، پھر تم ہی لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو، پھر از راہ ظلم و زیادتی ان کے خلاف چڑھ چڑھ کر آتے ہو، اور اگر وہ لوگ قیدی بن کر آ جائیں، ٹھیک ہے، اگر وہ لوگ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وان یاتوکم اسارى تفادوهم وهو محرم علیکم اخراجهم، اگر وہ قیدی بن کر آ جائیں تو ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکلنا ہی تم پر حرام تھا، کیا تم کتاب کے بعض احکام مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اور پھر تم کیا تم کتاب کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ بھلا جو لوگ ایسے کام کریں ان کی سزا ان کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خریدا، یعنی کہ پک اینڈ چوز جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کو خریدا، لہٰذا ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پک اینڈ چوز جب آیتیں کرنے لگتا ہے انسان تو وہ کیا ہے، اس دنیا میں ہی جو ہے گناہ کا مستحق ہو جاتا ہے، یعنی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزے عطا کیے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر جب بھی کوئی رسول کوئی چیز لایا جو تمہاری خواہش کے خلاف ہو تو تم اکڑ بیٹھے۔ رسولوں کا ایک گروہ ایسے تھا جسے تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا، یعنی کہ جب کبھی کیا ہے کہ بات جو ہے ان کے مرضی موافق نہیں ہوتی تو یہ بجائے اس کے کہ خود بدلتے رسولوں کو قتل کر دیتے، اور کیا کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا قُلْ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور یہود یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل غلافوں میں محفوظ ہیں جن میں کوئی نیا عقیدہ داخل نہیں ہو سکتا، بات یوں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، لہٰذا ان میں سے تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ بات کیوں سمجھ نہیں آتی، قرآن پورا پڑھا جاتا ہے مگر دل نہیں بدلتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ریزن کیا ہے کہ ان کے لعنت کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو حق سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر کیا ہے کہ اپناتے بھی نہیں۔ کیوں یہود نے بدلنے کی کوشش نہیں کی، کیوں یہود کے دل نہیں بدلے، کیوں یہود جو ہے کتاب کے ساتھ ٹرک کرتے تھے، اللہ کی لعنت کیوں؟ اس لیے کیا ہے کہ انہیں دنیا کی محبت، اپنے اقتدار چھٹنے کا ڈر انہیں تھا۔ پوزیشن پتہ ہے کہ اپنی پوزیشن کھونے کا ڈر انسان کو بہت سے غلط کام کروا دیتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آ گئی جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہو
اور ان یہود کے پاس ہے، اور اس سے بیشتر وہ کفار کے مقابلے میں آنے والے نبی کے ذریعے سے فتح و نصرت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو جب ان کے پاس وہ چیز کتاب یا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا۔ ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی جو جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کیا ہے، افسوس کرتے ہیں ان کے اس عمل پر۔ کیسے؟ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور یہ بری چیز یہ ہے کہ وہ محض عزت اور حسد کی بنا پر اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وحی سے اپنے جس بندے کو خود چاہا اس پر نازل کر دیا، لہٰذا اب یہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کہ انہیں، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ جب کبھی جو ہے نا ان پر ينزل من فضل على من یشاء، یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی تو یہ حسد کا شکار ہو گئے۔ اور سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ حاسد کیا ہے کہ اللہ کی بانٹ پر ناخوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بانٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو فضل دیتے، اللہ چاہے جس کو چاہتے اپنی نعمتوں سے اس کو جو ہے نا سرفراز کرتے۔ مگر ہوا کیا، جب بنی اسرائیل نے حسد کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بانٹ ہے، اور حاسد کیا ہے؟ اللہ کی ان نعمتوں سے، اللہ کی اس بانٹ، اللہ کی اس ڈسٹریبیوشن سے انہیپی ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب قرآن اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی تھی، اور جو کچھ اس تورات کے علاوہ ہو اسے وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن برحق ہے جو اس تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تم اپنی ہی کتاب پر ایمان لانے والے ہو تو اس سے بیشتر اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ یعنی کہ ابھی تو تم نے کتاب کا انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس سے پہلے بھی تمہارا یہی رویہ تھا۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ جو لیم ایکسکیوزز دیتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ انسان مومن کی زندگی میں کوئی ایکسکیوز، مومن کی زندگی میں کوئی چوائسز نہیں ہوتے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسے واضح معجزے لے کر آئے تھے، پھر تم نے ان کی عدم موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا ڈالا، اور تم تو ہو ہی ظالم لوگ۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کہ انہیں ظلم جیسے جو ہے نا، یعنی کہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان پہ جو ہے کوہ طور کو ان پر اٹھایا اور کہا کہ وَاسْمَعُوا، پتہ ہے کہ تمہیں کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور کرنے کا کام کیا ہے کہ غور سے سنو۔ تو اسے کیا پتا چلتا ہے؟ عمل کے لیے غور سے سننا بہت ضروری ہے۔ جب ہم سنتے نہیں تو کیا ہے کہ عمل ہمارا نہیں بدلتا۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے ہم نے سنا، مگر کیا ہے؟ دل سے نافرمانی کی۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ طور پہاڑ کو اوپر اٹھانے کے بعد اور پھر احکامات کو غور سے سننے کے بعد، مگر کیا ہے کہ ان کے دل کبھی نہیں مانے۔ تو کفر کیا تھا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور ایک پوائنٹ آپ اس میں لکھ لیں کہ پچھلی آیت میں ایمان اور کفر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہاں what was the reason کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو جو ہے نا معبود بنا لیا۔ تو the reason اس لیے کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں کفر نہیں ہوتا، جہاں کفر ہوتا ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ تو ایمان اور کفر
ایک جگہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا شعار یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں کیسی بری باتوں کا حکم دیتا ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ ایمان جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سارے ایمان والے دنیا میں رول ماڈل ہوتے ہیں، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں سے ہی لوگ دور بھاگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کتاب کو جیسے لینا تھا، جیسے عمل کرنا تھا ویسے نہیں لیا. آج بھی اگر ہم اس کتاب پر عمل کریں تو آج بھی لوگ جو ہے نا ہمارے قریب ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر مرنے اور مر کر فوراً اسے حاصل کرنے کی آرزو تو کرو. یعنی کہ تم تو کہتے نا تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے بیٹے ہو. یعنی کہنے سے کیا ہے، تم بتاؤ کہ تم جو ہے نا تم ہے نا اللہ یعنی کہ جلدی سے موت کی تمنا کرو. اور پھر کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے اسلام میں؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. ٹھیک ہے، ایک آریت نے یہاں پہ بتا دیا گیا موت کی تمنا کرنا، کیونکہ یہود پتہ کہ اللہ کے احکامات سے بہت ٹرک کرتے تھے. اور پھر کیا ہے کہ انسان جب موت کی تمنا کر سکتا ہے جب اس کا ایمان خطرے میں ہو، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی اس کے لیے جو ہے آپشن نہ ہو. تو ایسی سچویشن میں یہ کہہ سکتا ہے کہ یا رب جب تک یہ زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے قائم رکھ ایمان پر. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. لیکن یہ لوگ ایسی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے. وجہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے کام انہوں نے وہاں کے لیے آگے بھیجے ہوئے ہیں ان کا انہیں علم ہے، اور اللہ تو ایسے ظالموں کو خوب جانتے ہیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور حقیقت حال تو اس کی بالکل برعکس ہے. آپ انہیں زندہ رہنے کے لیے سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جو مشرک ہیں. ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر ملے، اور اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے بچا تو نہ سکیں گی. اور اللہ خوب دیکھنے والا جو وہ کام کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل ہی تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس سے مومنوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری ہے. یعنی کہ اس میں سبق کیا ہے؟ جبرائیل امین کو یہ لوگ نہیں مانتے تھے کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ پچھلی قوموں پر عذاب لانے والے جبرائیل امین تھے. تو اس لیے ہم جبرائیل جسٹ ٹو واٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب کا انکار کرنا، یہ ڈفرینٹ قسم کے ایکسکیوزز لاتے تھے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ والوں کا دشمن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہو جاتا ہے. من کان عدو للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے. What does it mean؟ کہ جو اللہ والوں سے دشمنی رکھتا ہے گویا اللہ تعالیٰ انہیں کافر کہہ رہے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. ہم نے آپ کی طرف نہایت واضح آیات نازل کی ہیں جن کا بد کرداروں کے سوا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی ان یہود نے کوئی عہد کیا تو انہی کے ایک گروہ نے اسے پسے پش ڈال دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر اس پر ایمان ہی نہیں لاتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا تھا تو انہیں اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو یوں اپنے پسے پش ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے. What does it mean؟ کتاب کو پسے پش ڈالنا کیا ہے؟ کتاب کو ان امپورٹنٹ قرار دینا اور کتاب کا غلط استعمال کرنا. اور پھر کیا ہے کہ دنیا میں قوموں پر عذاب تب آتا ہے جب رسولوں نے جو میسج جو پیغام جو پہنچایا اس کو پوری طرح سے نہ لینا. ٹھیک ہے. اور پھر بیسیکلی عذاب کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو پیغام کے بعد نہ مانتے. Is it clear؟ عذاب کا تعلق ان لوگوں سے ہے کتاب جاننے. دیکھیں جن لوگوں نے کتاب کو نہیں پڑھا تو پتہ ہے کہ ان کے لیے عذاب میں اسٹل اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ان کے پاس پتہ ہے ایکسکیوز ہوتا ہے. اور آج دنیا میں جو عذاب جو پتہ ہے کہ آ رہا ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو کتاب پڑھنے کے بعد وہ کتاب ان کے عمل میں نہیں ہے. اور پھر پسے پش ڈالنے میں یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو ان امپورٹنٹ کر دینا. اور پتہ ہے کہ دنیا کی ایجوکیشن کو اتنی امپورٹنٹ بنا لینا جس کی وجہ سے ساری جو ہے ایجوکیشن پیچھے ہو جائے، یعنی کہ قرآن کا علم جو ہے پیچھے ہو جائے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وجہ کیا تھی. کتاب کو ان امپورٹنٹ اور کتاب کا غلط استعمال کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کی محبت انسان پر جو ہے نا حاوی ہو جاتی ہے. اور ناؤ کیسے اس کتاب کو مس انڈرسٹینڈنگ، اس کو مس انٹرپریٹ اور کس طرح سے مس یوز کرتے تھے یہ لوگ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اور یہ یہود تورات کے بجائے ان جنتر منتروں کے پیچھے لگ گئے جو حضرت سلیمان کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. حضرت سلیمان نے ایسا کفر کبھی نہیں کیا بلکہ کفر تو وہ شیطان لوگ کرتے تھے. وما انزل، اور کیا ہے وہ يعلمون الناس ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اور کیا کرتے تھے لوگ؟ جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل على الملائكين ببابل هاروت وماروت. نیز یہ یہود اس چیز کے بھی پیچھے لگ گئے جب بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی. وہ کیا کہتے تھے؟ وما يعلمان، فرشتے کہتے تھے وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھلاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، تو کافر نہ بن. تو کرتے فلا تکفر یعنی کہ کفر نہ کر. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور باتیں بھی ایسے سیکھتے جو انہیں دکھی دیتی، فائدہ نہ دیں، اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اے کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے، یعنی کہ اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ یہ اتنی بڑی جو ہے نا گمراہی میں جا پڑتے. بیسیکلی یہود کا یہاں پہ اندر جو ہے اندر ان کی جو ہے نا نافرمانی بتائی گئی ہے. کتاب کا غلط استعمال کیسے کہتے؟ اس کتاب سے جادو منتر سیکھتے اور لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچاتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان جادو منتروں سے نقصان اللہ کے اذن کے بغیر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور جس کسی پہ جادو کیا گیا گویا اس شخص کی آزمائش ہوتی ہے. آزمائش کیسے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ کی اس جانا شریعت یعنی اللہ کی عقیدے میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ کتنا اسٹرانگ ہے.
جب اللہ تعالیٰ کو آزمانا ہوتا ہے اس شخص کو تو جادو کیا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ جادو اس پر جو ہے اثر کرنے لگتا ہے، ادروائز جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جادو ابلیس سمندر میں اپنا تخت پر بیٹھا رہتا ہے اور اپنے چھیلوں اور چانٹوں کو ملک میں فساد پیدا کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روزانہ بھیجتا ہے۔ شام کو یہ سب اکٹھے ہو کر ابلیس کے حضور اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ کھڑا کیا اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں شر برپا کیا، مگر ابلیس انہیں کچھ اہمیت نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور چیلا آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈال کے آیا ہوں، تو ابلیس خوش ہو کر شاباش دیتا اور گلے لگا لیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تھا کرنے کا کام جو اس نے سر انجام دیا۔ کیونکہ جب کپل جدا ہوتے ہیں تو کون بیچ میں سے جو ہے نقصان، بچے جو ہے افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر جادو سے بچنے کے وہ کون سے جو ہے طریقے ہیں، سب سے پہلے صبح شام کے اذکار، اور پھر جو ہے نا سنتوں کی پابندی، دین کو مضبوطی سے تھامے رہنا، کیونکہ جہاں سنت کی پابندی ہوتی وہاں شیطان اٹیک نہیں کرتا۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ سنتوں کے پابندی، اور شیطان کیا ہے کہ جس گلی سے عمر رضی اللہ عنہ گزرتے وہاں سے شیطان جو ہے نا بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر جادو کیا ہے، یہاں پہ کفر ہے۔ وہ کیا کہا کہ یہ جو بھی جادو کرے گا، ویسے اس کی 40 نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا ہے اگر اس حال میں وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ حالت کفر میں جو ہے رخصت ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو رائینا نہ کہا کرو بلکہ اس کے بجائے انظرنا کہہ لیا کرو، اور بات کو پہلے ہی توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اور کس طرح سے ٹرک کرتے تھے یہ کہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کے بدلے رائینا کر کے کھینچے، کیونکہ توڑ پھوڑنے کی تو انہیں عادت تھی الفاظوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ بات ہی اے جو ہے نا گڈیری ہماری جو ہے نا ہماری ریکویسٹ وہ جو ہے نا سنیے اور ہماری ریکویسٹ کو پوری کیجیے۔ دیٹس اے کائنڈ آف ان کا یہ تھا رائنا رائینا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے نکال ہی دیں یہ ورڈ جو آپ ٹرک کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا تھا، ان جنرل ان کا پتہ نہیں چلتا تھا لوگوں کو۔ اللہ نے کہا کہ اور یہاں پہ ایک استاد سے کس طرح سے جو ہے آپ کا طریقہ، آپ کے مینرز کیسے ہونا چاہیے سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ساتھ کو کیسے ریسپیکٹیبل مینرز میں یہ کرو گے، مخاطب کرو گے۔ اور پھر یہاں پہ جب کفر انسان کی عقل کو جو ہے نا وہ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ معصیت گناہ کے کام انسان کے اندر نسیان پیدا کرتے ہیں، اور قرآن عقل کو تیز اور باعث سکینت عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہود کی ان جو ہے نا نافرمانیوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا اللہ کی کتاب اور دنیا کے امام ہونے کے باوجود، ایز اے رول ماڈل ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کی نافرمانی کیسے کی۔ جب کہتے ہیں نا کہ عالم کا پھسلنا عالم کا پھسلنا ہوتا ہے، عالم جب غلط کام کرتا ہے تو وہ پتا ہے کہ ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے نا سوسائٹی پہ پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی لیے ہاؤ کیئرفل وی نیڈ ٹو بی، جو بھی قرآن کو تھامے ہوئے ہیں، جو قرآن سے منسلک ہے، جو قرآن اس کی آئیڈینٹی ہے، تو اس کو کتنا الرٹ ہو کے جو ہے لوگوں کے سامنے رہنا۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ جو لوگ کافر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب سے ہو یا مشرکین سے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور وہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی کوئی بھی اس سے خوش نہ مشرکین نہ یہود۔ اور رحمت یہاں پہ کیا ہے، ریفرز ٹو قرآن، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ نعمت اسی کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ یونس آیا 57 اور 58 میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے خطاب کریں کہ تمہارے پاس آ گئی ایک کیا ہے نصیحت اپنے رب کی طرف سے، اور وہ نصیحت کیا ہے، قرآن ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے لیے
دوا شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت کس کے لیے؟ جو اس کتاب پر ایمان لائے گا، جو اس کتاب کو عمل کرے گا۔ اور جس کو عمل کی توفیق مل گئی، پڑھنے کی توفیق مل گئی، اور جس کو جو ہے نا سمجھ کی توفیق مل گئی، تو اس کو تو خیر کثیر مل گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ ہے اللہ کا فضل جنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کا عمل کیا ہے، یہ حکمت ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کیا ہے، اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اس قرآن کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد عمل میں نہ لائیں۔ اور پھر قرآن پڑھنے کے بعد جب انسان اس قرآن کے تحت اس کا عمل نہیں ہوتا نا، پلیز نوٹ ڈاؤن، اللہ تعالیٰ پتہ ہے کہ اس سے آپ کے اپرچونٹیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ لاسٹ ایئر رمضان میں جو کام کر رہی تھی، کیا اس رمضان میں وہ کام میں اضافہ ہوا ہے، یا اس کام میں کمی ہوئی ہے، یا اس کام ایسا ہی اسٹیگننٹ ہے، ایک ہی لیول کا ہے۔ 3 checks we should have۔ تو قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے، ایوری ایئر مومن جو ہے جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے وہ ایمان کے ساتھ گرو ہوتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے دعا سکھائی نا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک۔ اللہ میں پناہ مانگتی ہوں زوال نعمت، حالات کے بدلنے سے، اور تیری سخت تیرے انتقام سے۔ دیکھیے جب حالات چھک سے بدلتے ہیں تو اس سے جو ہے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ حالات بدلتے ہیں تو کیا ہے، نیکیوں کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ and then اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لاتے بھی ہیں۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ قرآن حالات کے تحت نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب کو نازل کیا۔ بعض وقت کیا تھی، آیتیں نازل ہوتی تھی، آیتیں ڈیلیٹ بھی ہو جاتی تھی، اور بعض وقت آیتیں بھلا دی بھی جاتی تھی، ناسخ منسوخ ہم نے پڑھا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حالات کے تحت جو ہے نا، جیسے ڈاکٹرز جو ہے نا ڈوزز جیسے ایڈجسٹ کرتا ہے کہ کبھی بڑھا کے دے دیا دوا، تاکہ وہ کیا ہے کہ وہ بیماری کمپلیٹلی ختم ہو جائے۔ تو لوگوں کی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی پتہ ہے کہ اس قرآن کو نازل کیا۔ اسی لیے قرآن زندگی کا ساتھی ہونا چاہیے، اور پھر کوئی بھی چیز جو ہے نا اچانک ختم نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن بھی ایک شفا ہے، isn't it؟ ٹھیک ہے، شفا ہم کہتے ہیں کہ ہائے پتہ میں اتنا پڑھ رہی ہوں دل نہیں پتہ، اتنا پڑھ رہی ہوں یہ عمل میرا ختم نہیں ہوتا، مگر پتہ ہے کہ وی آر ناٹ روبوٹس، ہم ایک انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جذبات جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کو ڈفرینٹ فیکلٹیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو وی نیڈ ٹو بی پیشنس، بٹ کام کرتے رہنا، چھوڑنا نہیں ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی فرما برداری اللہ ہی کے لیے ہے، نیز یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خبر گیری کرنے والا اور مددگار نہیں ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال اور مطالبے کرتے جاؤ جیسے اس سے بیشتر موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، اس نے سیدھی راہ کو گم کر دیا۔ یعنی کہ اگر کوئی اسلام کا طریقہ چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اپناتا ہے تو وہ تو کیا لاسٹ ہے، وہ اس نے اپنے راستے کو گم کر دیا۔ We need to check ourselves، کون سے طریقے کو ہم اپناتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں، جس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے، جبکہ اس سے قبل ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے۔
اے مسلمانوں انہیں معاف کر دو. یعنی کہ مسلسل آپ دیکھیں مسلمانوں سے خطاب ہے. جب یہود مسلمانوں سے ٹرک کرتے ہیں، مسلمانوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، مسلمانوں کے پیچھے یعنی کہ جو اسلام لائے ہیں ان پہ اتنا جو ہے ان کا عمل ہوتا ہے تاکہ یہ اسلام چھوڑ کر واپس آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ان کی چالوں کو سمجھ بھی جائے، کیا کہتے ہیں کہ معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا حکم بھیج دیں. کیوں؟ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. جب کبھی کوئی بعض وقت ہوتا ہے کہ unnecessary کوئی شخص آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور آپ کو کہیں نہ کہیں ڈسٹرب کرتا رہتا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو جب اس طرح سے جب لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ یہود کی جو شرارتوں کا جواب اپنے آپ کو جو ہے نا کیسے دینا چاہیے؟ حتی یأتی وعفو وصفہو. دو ورڈز آپ لکھ لیں. وعفو انہیں معاف کر دو، وصفہو ڈونٹ ایون شو، آپ شو بھی نہیں کریں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. The reason why کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو بتایا گیا ہے. اے مسلمان بجائے یہود کی شرارتوں کا جواب دیں، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں. نمبر 1، بعض آپ کیا ہے کہ کوئی سیریس کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو طرح طرح کی اذیت الزامات دیتے رہتے ہیں. کرنے کا کام کیا ہے؟ بی فوکس آن یور ورک. ٹھیک ہے، کنٹینیو ڈوئنگ یور گڈ ڈیڈس. تمہارے جو نیک کام ہے اس کو کنٹینیو کرتے رہیں. لوگ کہتے ہیں تو کہنے دیں، آپ ہیں ہی نہیں تو آپ جواب بھی نہ دیں. اور کرنے کا کام کیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. اور پتہ ہے اپنے آپ کو عبادت میں انگیج کر دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ. اور کیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے لیے جو بھی نیکی کے کام تم آگے بھیجو گے انہیں اللہ کے ہاں پالو گے، اور جو کام تم کرتے ہو بلا شبہ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. یعنی آخرت کا بدلہ تمہیں مل کر رہے گا. اگین انسان کے اندر جب ایمان ہو، وہ اس لیے کام کر رہا ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں ہے. اسے ایمان بالغیب، رائٹ؟ تو ایمان جتنا اسٹرانگ ہوگا آپ کے نیک عمل اتنے بہتر ہوئیں گے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو. یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں. آپ ان سے کہیے کہ اگر اس دعوے میں سچے ہو تو ان کے لیے کوئی دلیل پیش کرو. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بات دراصل یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے ہاں اسے ضرور ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی دوسروں کو کہتے ہیں جو خود کچھ نہیں جانتے. سو اللہ ہی قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکیں اور اس کی خرابی کے درپے ہو. کیا مطلب خرابی؟ مسجد کی خرابی، فرقہ واریت، خاص عقیدے کے لوگ داخل ہوں، لوگوں کو پریشر کرنا، لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک مقصد پر اکٹھا کرنا، اور بعض وقت غیر اہم کام ہونا مسجدوں میں. مسجد اصل کیا ہے کہ عبادت کے لیے، وہاں پہ فنڈ ریزنگ کرنا، وہاں پہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ باسکٹ بال فیلڈ بنا دینا اور بچوں کے کھیلنے کی جگہ بنا دینا. اور اصل مسجد کا کیا ہے کہ وہ عبادت، مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اس سے کیا ہے کہ مسجد کی روح اور مسجد کی حرمت ختم ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ مسجد کو خراب کرنا ہے. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اور پھر مسجد میں درس و تدریس، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہ پڑھائی جاتی ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہ سمجھائی جاتی ہو،
مسجد میں تو دراصل کیا ہے کہ وہ اس مقصد سے جو ہے نا آ رہی ہیں، اور ایسی جگہ کو کہتے ہیں وسعافی خرابیہ، خراب کرنا۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے جو ہے نا داخل ہوتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، یعنی کہ جو مسجد کا صحیح استعمال نہیں کرتا، مسجد کو صحیح یوٹیلائز نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی کیا ہے کہ رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، بلا شبہ اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور یہ آیت منسوخ ہو چکی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیا 149 کی آیت نازل کی، جس میں قبلے کا تعین کیا گیا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ان سب کا مالک، اور یہ سب چیزیں اسی کے مطیع ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہود نے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنو آدم نے مجھے جھٹلایا اور گالی دی، اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہ کر سکوں گا، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ جو اس نے میرے لیے بیوی اور بیٹا تجویز کیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہیں۔ اور نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، ان سب کا دل اور سوچ ملتے جلتے ہیں، اور یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ سے متعلق آپ سے باز پرس نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ جو ہے نا رسپانسبلٹی بتا دی گئی، اور آپ کے بعد یہ رسپانسبلٹی امت مسلمہ پر شفٹ ہو گئی، اور وہ شفٹ کیا ہے کہ بشیر اور نذیر۔ اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے، آپ کا کام صرف بتانا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہود اور نصارہ تو آپ سے اس وقت تک کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں گی۔ آپ ان سے کہیے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہے، اور اگر آپ علم آ جانے کے بعد ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جب لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ ہیں اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تمام اقوال عالم پر تمہیں فضیلت بخشی تھی۔ 14 رکوع بنی اسرائیل کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اس دور کے لیڈر تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اندر جو صفات ہونا تھا وہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لیڈرشپ ان سے نکال لی گئی،
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کتاب کا حق ادا کرتے ہیں. حق کیا ہے کہ تلاوتی, اور ایسے ہی لوگ کیا ہے کہ ایمان والے ہیں. اور پھر یہاں پہ اور ایک پوائنٹ ہے, یتلون حق تلاوتی, this need to be little highlighted. ایمان والے یتلون حق تلاوتی ہی, ہم نے کتاب دی, انہوں نے کتاب کا حق ادا کیا, تو یہی لوگ ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایمان والے کون ہیں؟ نمبر 1, جیسے کتاب نازل کی گئی اس کتاب کو ویسے ہی پوری لینا. نمبر 2, یتلو نحو حق تلاوتی میں غور و فکر آتا ہے. نمبر 3, کانٹیکس کے ساتھ پڑھتے ہیں. بتایا کہ ابرپٹلی آیت نہیں بتایا کہ بیچ میں سے ایسے اٹھا دیا, آؤٹ آف کانٹیکس نہیں بتاتے, آپ آگے اور پیچھے جو ہے کانٹیکس کے تحت آیتیں پڑھتے ہیں. اور یہ قرآن جس پر نازل ہوا وہ کون تھے؟ کان خلقہ القرآن, اس طریقے پہ ہمیں عمل کرنا ہے. علم اور عمل ساتھ ملتا ہے تو پھر کیا ہے کہ ہدایت ملتی ہے. اور جو وَمَن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون, اور جو یعنی کہ حق تلاوتی ہی, تلاوت کا حق نہیں ادا کرتا, اس کے لیے کہا گیا کہ وہ خسارہ بنے. میں یکفر یعنی اس جو ہے نا اس پر عمل نہ کرے, اس حکم پر جو عمل نہیں کرتا. بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ تجوید پڑھاتے ہیں بہت سے ٹیچرز, آئی ہیو ریئلائز دس, ٹیچرز تجوید پڑھاتے ہیں بچوں کو, تجوید خود کی صحیح نہیں ہوتی. اینڈ ہو ہیز گیون دی اتھارٹی کہ آپ جو ہے نا, دس از وَمَن یکفر. اچھا, جو قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے, اندر تھنگ, دس از آلسو اے بگ گیپ. جو قرآن بچوں کو ناظرہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کا فرض ہے کہ وہ کتاب کی انڈرسٹینڈنگ. اگر آپ قرآن نہیں سمجھتے ہیں تو پتہ ہے بچوں کو ناظرہ بھی نہ پڑھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن یکفر بہ, جو کفر کرے گا, جس کو سمجھ نہیں ہے, جو غور و فکر نہیں کر سکتا, اور جو یہ ہے کہ کتاب کو پوری طرح سے نہیں لے سکتا, تو یو ہیو نو رائٹس. آپ کیا ہے, دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. از اٹ کلیئر؟ تو یہاں تک بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے ہی باتیں کی. اور نیکسٹ آپ دیکھیں, یا بنی اسرائیل, اگین خطاب بنی اسرائیل سے ہے خطاب. اے بنی اسرائیل, میری اس نعمت کو یاد کرو. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, اور میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تمام اقوال عالم پر تمہیں فضیلت بخشی تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون, اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا, اور اس دن نہ تو اسے معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کی سفارش اسے فائدہ دے گی, اور نہ ہی ان کو کوئی مدد مل سکے گی. اینڈ ناؤ یہ بنی اسرائیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے گریجولی جو ہے ان کی نافرمانیوں کو بتانے کے بعد ان سے امامت کو جو ہے ریزننگ دی جا رہی ہے کہ ان کی امامت ان سے کیوں لی گئی ہے. اینڈ ناؤ امامت کی جو ہے نا لینے کی یہاں پہ ریزننگ بتا دی گئی. آپ امامت کس کو مل سکتی ہے؟ نو ان دا نیکسٹ آیا اللہ تعالیٰ از ایکسپلیننگ. جسٹ گیو می اے سیکنڈ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمایا تھا. کیا تھی آزمائش؟ قربانیاں, امتحانات کے بعد امتحانات. انہوں نے ان سب باتوں کو پورا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ناؤ دا امام کی یہاں پہ کوالٹی ہے. پیچھے بات بتائی وہ امام تھے یہود, اینڈ ناؤ ابراہیم علیہ السلام کی دی بیسٹ بیوٹی کیا تھی کہ اللہ نے جب ان کو آزمایا
تو کیا ہے کہ وہ اللہ کی آزمائش پر پوری پوری اتری. ٹھیک ہے. اچھا اور پھر کیا ہے کہ امتحانات کیوں ہوتے ہیں؟ امتحان کیا تھے ابراہیم علیہ السلام کی؟ قربانیاں تھیں. اور امتحان کیوں ہوتے ہیں؟ انسان کو کیا ہے کہ اس کی قابلیت کو جاننے کے لیے. کسی کو جب کوئی پوزیشن دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خوب کھنگالتے ہیں اس کو, دیکھتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے یا نہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں ملی تھی, بلکہ آپ کے سن شعور سے لے کر مرنے تک پوری زندگی قربانی ہی قربانی تھی. دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جسے ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو اور ان کی خاطر مصائب نہ جھیلے ہوں. جن میں سے چند ایک ہیں. آپ ایک بت گر اور بت فروش کے گھر پیدا ہوئے. باپ چاہتا تھا کہ بیٹا اس کام میں ان کا ہاتھ بٹائے, لیکن آپ علیہ السلام نے الٹ احسن انداز میں سمجھانا شروع کر دیا. جب باپ آپ علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گیا تو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دے دی. آپ نے حق کی خاطر جلاوطنی کو بھی قبول کیا. اور پھر کیا ہے کہ آپ کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ ہوا. آپ نے بخوشی اس میں کودنا منظور کر لیا. آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک بے آب و گیاہ میدان میں جا چھوڑا جہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہ تھا اور نہ ہی دور دور تک کسی آبادی کے آثار نظر آتے تھے. بوڑھی عمر کو جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس جو ہے نا امتحان میں آپ پورے پورے اترے. تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے کہ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین, ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا جو ہے ہر ایک کو مل جاتی ہے, مگر آخرت کی امامت کیا ہے کہ انسان کے اعمال کے بیس پر ہوتی ہے. اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو. اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں, یہ دیکھنا یہ عہدنا اس کو ہائی لائٹ کریں, ہم نے یعنی کہ یہ کمٹمنٹ تھی. احتکام رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں. ٹھیک ہے. یہاں یہود کے عقیدے کی تردید اور پیغمبروں کے جو ہے نا کہ اولاد صرف جو ہے نا ایمان کی بنا پر چنے جائے. یہود کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. And again یہاں پہ this is a very important word وَأَعِدْنَا. اللہ تعالیٰ نے وہ کیا وعدے لیے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام سے. صفائی سے مراد ظاہری ہی نہیں تھی, باطنی, یعنی کہ اس کعبۃ اللہ میں اس کعبۃ اللہ کی اس کو صاف کرنا اور اعتکاف رکوع سجود کرنے والوں کے لیے think about that کہ کتنا بڑا ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے جہاد ہوا کہ اس کعبۃ اللہ کو جو ہے نا کلیئر کرنا. یہ عہدنا, یہ پتا ہے کہ انسان کو جب عہد کا احساس ہو, عہد کی سمجھ آ جائے نا, وہ کبھی پتا ہے کہ دین کے کام سے کبھی نہیں بھاگے گا. چل رہے ہوتے ہیں, وہ پتا ہے کہ دا مومنٹ آن لائن جب شروع ہوا تو آن لائن ہو کے کوچ پوٹیٹوز بن کے بیٹھ گئے, پتا ہے کہ اٹھ نہیں رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ ایک کام کر رہے تھے, ہم isn't it ایک کام کر رہے تھے, بیچ میں وہ حالات ہمیں ریلیکس نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا. دا ریزن پتا ہے کہ جب زندگیوں میں جب چینجز آتے ہیں, چینجز ہمیشہ ہائر لیول کی طرف ہونا چاہیے. جب چینجز آپ کو لوور لیول کی طرف لے جاتے ہیں تو یو نیڈ ٹو بی ویری مچ الرٹ. اللہ تعالیٰ نے جنا ہم سے بھی عہد لیا ہے. وہ کیا عہد؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, جو عہد ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا.
اور کیا کہا ابراہیم علیہ السلام؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یو آر دا رول ماڈل فار آل دی انبیاء، جتنے انبیاء تھے ان کے لیے جو ہے آپ روتے. امیجن کہ آپ کی جو ہے نا آپ کا اسٹینڈرڈ، آپ کی سمجھنے یعنی کہ آپ کی لیول آف اسٹینڈرڈ کیا ہو سکتے ہیں، لیول آف انڈرسٹینڈنگ آپ کی کیا ہو سکتی ہے جو سارے انبیاء آپ کو فالو کیے. تو اسی لیے جب ہم دین کا کام کرتے ہیں، اسی لیے عہدنا کہا، جب دین کا کام ہم کرتے ہیں تو ڈونٹ ٹیک اٹ ویری لائٹ. جہاں پہ اللہ کا نام ڈال دیا جاتا ہے تو وہ کام ایکسلنس کا تقاضا کرتا ہے، وہ کام دی بیسٹ کا تقاضا، اس کے بعد آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور جو کوئی کفر کرے گا تو اس چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرت میں اسے دوزخ کے عذاب کی طرف ڈھکیل دوں گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمانداری کی شرط پر ہی کیا ہے امامت. رزق کی جب بات آئی تو رزق سب کو ملا، صرف امامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں، جو مجھ پر ایمان لائے گا اور پھر کیا ہے کہ نیک عمل کرے گا. اینڈ دین نیکسٹ کیا کام لیا گیا ابراہیم علیہ السلام سے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بلا شبہ تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ایک طرف نیک کام اور دوسری طرف دعائیں. تو جب کبھی انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے تو اس کو کیا ہے کہ دعائیں کرتے رہنا، اور پھر خوف بھی اندر سے کہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اللہ کے کیا اسٹینڈرڈ ہے، میں کام تو کر رہی ہوں، عبادت تو کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کا کیا اسٹینڈ. اللہ تو مجھے ایسی جو ہے نا توفیق دے کہ میں تیرے اسٹینڈرڈ پر پوری جو ہے نا اتر سکوں. اور کیا دعائیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے پروردگار ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنا دے، بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے. وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیہَ نَفْسَهُ. ابراہیم علیہ السلام نے 4 چیزیں مانگی تھیں، یہ ہائی لائٹ کر لیں آپ لوگ کہ اے اللہ یتلو علیہم آیاتک، کتاب کی تلاوت، کتاب کی سمجھ، حکمت اور تزکیہ. اور پھر وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیہَ نَفْسَهُ. اور ابراہیم کے دین سے تو وہی نفرت کر سکتا ہے جس نے خود اپنے آپ کو احمق بنا لیا. سفیہ نفسہ. دین کیا ہوتا ہے؟ دین کا معنی ہے مکمل تسلیم، اللہ تعالیٰ کے ہاں جھک جانا. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی نفرت کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو جو نا بے وقوفی ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو ماننے سے انکار کرے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب انہیں ان کے پروردگار نے فرمایا کہ فرما بردار بن جاؤ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں جہانوں کے پروردگار کا فرما بردار بن گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ
اور پھر کیا ہے کہ آپ کی سبمیشن سارے انبیاء کا ایک ہی فوکس تھا، اور کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے جھکنا۔ اور کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی، اور یعقوب نے بھی انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ تو سارے انبیاء کا ایک ہی فوکس اپنی نسلوں کے بارے میں، خود بھی دین پر رہے اور اپنی نسلوں کو بھی دین پر رہنے کی جو ہے نا کوشش کی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اسی ایک الہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا الہ ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو کچھ اس جماعت نے اعمال کیے وہ ان کے لیے ہیں، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہیں، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی ہر نسل، ہر دور میں کیا کہ جو کچھ جو انسان کرتا ہے اس سے اسی کا حساب کتاب ہوگا۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا بعض وقت فکر مند ہو جاتی ہیں، میں نے بہت سوچتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا، وہ ہم سے پہلے چلے گئے۔ ہر ایک کے عمل ہر ایک کے ساتھ ہے، مگر کرنے کا کام کیا ہے کہ you need to be focused on yourself۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے بات یوں نہیں، بلکہ جو شخص ملت ابراہیمی پر ہوگا وہ ہدایت پائے گا، اور ابراہیم موحد تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیں کیا خوبصورت انداز ہے کہ تم تو شرک کرتے ہو۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کسی کو اللہ کا بیٹا، کسی کو اللہ کے جنت بیوی قرار نہیں دی، اور پھر کیا تھے؟ وہ موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسی وعیسی وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ مسلمانوں تم اہل کتاب سے یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا ہے، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا تھا، اور اس وحی و ہدایت پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان انبیاء میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سو اگر یہ اہل کتاب ایسے ہی ایمان لائے جیسے تم لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پالیں گے۔ کون ہے یہاں پہ اہل کتاب؟ اگر ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے، تم کون ہے یہاں پہ؟ صحابہ رضی اللہ عنہ۔ اگر اہل کتاب صحابہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ آ گئے تو وہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے، اور اگر ان سے منہ پھیرے تو وہ ہٹ درمی پر اتر آئیں گے۔ لہٰذا اللہ کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے، اور وہ ہر ایک کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، ٹھیک ہے، وہی ہدایت پر ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کے قریب بہت فتنے ہوئیں گے، اور پھر اس فتنوں سے بچنے کا ریئل سیلوشن کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اور صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو۔ صبغۃ اللہ، نیز ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ونحن له عابدون، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔
اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ یہاں پہ رنگ کی بات کیوں ہوئی ہے؟ یہودی مذہب میں کوئی داخل ہوتا ہے تو اسے غسل دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے سابقہ گناہ معاف ہو گئے، ایسے ہی خود ساختہ۔ اور پھر نصارہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ کرسچین بنتا ہے تو اس کو جو ہے نا زرد پانی سے نہلاتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ بیپتزم۔ ہاں، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل رنگ یعنی کہ تم تو فزیکل رنگ کی طرف تو اصل رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ، یعنی کہ آپ کا، یعنی کہ کتاب پڑھنے کے بعد، اللہ کو جاننے کے بعد کیا ہے کہ آپ پر ایسا رنگ چڑھے کہ جو آپ کے سوچنے کا انداز بدل جائے۔ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہوتا ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، جبکہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم خالصتاً اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم عالم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اے اہل کتاب، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی عیسائی تھے؟ بھلا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو، پھر وہ اسے چھپائے؟ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہارے لیے، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے باز پرس نہ ہوگی۔ تو یعنی اس سے یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ جو پاس میں جو ہو چکا وہ ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اصل کرنے کا کام ہے کہ you need to be focused on yourself۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ جلد ہی نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ تو اسے کیا پتا چلتا ہے؟ پیچھے یہود کی ساری نافرمانیاں اور پھر ان سے امامت کو لیا نہیں گیا، ان کی بات ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام کا ایز اے رول ماڈل کھڑا کیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد کیا ہے، امت مسلمہ کی طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں کہ اے جلد نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ مسلمانوں کا قبلہ چینج ہونا گویا امامت کا چینج ہونا۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا آیا 115 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر کے اس آیت کو لے آئے، اور یہ آیت کیا ہے کہ یہ قبلے کا یعنی کہ تعین، یعنی کہ قبلے کو فکس کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد، اس آیت کے بعد، یہ مدنی صورت ہے، مدینے میں کیونکہ مکی دور میں مسلمان جو ہے ایز سچ نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ نماز فرض کب ہوئی؟ جب بالکل معراج کے وقت نماز مل گئی تھی، یعنی کہ اینڈ جو ہے مکی صورت، یعنی کہ اینڈ دور تھا مکے کا، اور اس وقت نماز کا حکم آیا تھا مگر نماز کی امپلیمنٹیشن نہیں تھی۔ وہ نماز کی امپلیمنٹیشن کہاں؟ 5 رکعت 10 رکعت یہ جو ہے یہ مدینے میں ہوئی۔ تو اس سے پہلے مسلمان کیا ہے کہ 2 رکعت فجر اور عصر کی ہوا کرتی تھی، اور معراج سے پہلے لوگ ایسے ہی رینڈملی جو ہے نا 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف آپ جو ہے نا اپنا رخ جو ہے نا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کے پیچھے یہ تھا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھی اور لوگوں نے بھی پڑھی۔ پھر ان میں سے ایک شخص جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا دوسری مسجد والوں پر گزرا جبکہ وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. تو اسی حالت میں کعبے کی طرف سارے کے سارے لوگ گھوم گئے. ٹھیک ہے, اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہو گئی. تو کیا تھا کہ آپ یعنی کہ آپ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے, 2 رکعت ہو گئی تھی, 2 رکعت کے بعد جب نازل ہوئی تو آپ نے اسی میں جو ہے نا اس کا ڈائریکشن چینج کیا. تو جو ڈائریکشن چینج ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نادان لوگ کون ہیں, یہ منافقین کافرین, وہ پتہ ہے مسلمانوں کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ تو پتہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, تو ابھی آل آف اے سڈن کیا ہو گیا مسلمانوں کو جو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دیتے ہیں, قل کہہ دیجئے مشرق ہو یا مغرب, اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں پر بھی رخ کر رہے ہیں. اصل چیز کیا دیکھنی ہے, دیکھنا یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کون اللہ کا حکم بجا لاتا ہے. قبلہ چینج, ڈائریکشن چینج ہونے سے ایسا نہیں ہے کہ انسان کے جو ہے نا بالکل اس کے اعمال اور اس کی جو ہے نا پرسنالٹی چینج ہو جائے یا اس کے لیے کوئی بہت بڑا انعام دیا جائے. اصل امتحان کیا تھا کہ کون اللہ کا حکم مانتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, یعنی کہ وہ امت عدل والی امت, عدل و انصاف پر رہنے والی, افراد و تفرید غلو اور تخفیف سے جو ہے نا پاک ہو. اور دنیا کی قوموں کے بنسبت اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک پریسیڈنٹ کی جو ہے نا حیثیت دی. اور کیونکہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا بنا دیا کہ وہ اللہ کا یعنی کہ اللہ کا بیٹا ہی بنا ڈالا. اور پھر کیا ہے کہ یہود نے اتنا گھٹایا کس کو, عیسیٰ علیہ السلام کو, کہ ان کی پیغمبری کا ہی انہوں نے انکار کر دیا. اور اسی طرح یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کیا, بالکل ریجیکٹ کر دی. تو یہاں پہ امت وسط کی جو روش عقیدہ جو ہونا چاہیے, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانیں گے, موسیٰ علیہ السلام کو یہ مانیں گے, عزیر علیہ السلام کو یہ مانیں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مانیں گے. اور یہ کیا ہے کہ یہ اعتدال کی روش ہے. اور یہ سارے انبیاء کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء ہیں, اور اللہ تعالیٰ کیا ہے, خالق مالک اور مدبر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو. اور ہم نے آپ کے لیے پہلا قبلہ بیت المقدس صرف اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے. Now do you understand کہ رخ کا بدلنا, رسول کی پیروی کرنا, اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. یہ قبلے کی تبدیلی ایک مشکل سی بات تھی, مگر ان لوگوں کے لیے چند مشکل نے, ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یعنی کہ کچھ لوگ آئے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ ہم سے پہلے جو لوگوں نے نمازیں پڑھی تھیں بغیر قبلے کے تعین کے, کہ ان کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. وہ تو لوگوں کے حق میں بہت بڑا مہربان اور کیا ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں, لہٰذا ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے. سو اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کعبے کی طرف پھیر لیجئے, اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو. اور جن لوگوں کو کتاب تورات دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور بالکل درست ہے. تو نمبر 1 فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, یہ حکم فرسٹ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ, یا رسول اللہ آپ اپنا چہرہ جو ہے نا کعبے کی طرف فولی فلنولی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں چاہتے تھے کہ یہ قبلہ جو ہے
بیت المقدس ہو. آپ خود چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ، مگر آپ اللہ کے حکم کے منتظر تھے. ہائی لائٹ کریں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. وما کنتم جمع کا صیغہ ہے فولوا وجوہکم، اہل عرب کے لیے حکم دیا گیا جو کوئی ارد گرد ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئے، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں. اور اگر آپ اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا. یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین میں نو کمپرومائز. یہاں پہ تو کیا ہے کہ پہلے قبلہ آلریڈی تھا بیت المقدس، اب اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے کر رہے تھے، اب اگر تھوڑی بہت ادھر ادھر اگر ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، کر تو رہے تھے نا. مگر یہاں پہ یہ بھی منع کر دیا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ اس کعبے کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، پھر بھی ان میں یقیناً ایک گروہ ایسا ہے جو دیدہ دانستہ حق بات کو چھپاتا ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ تحویل قبلہ کا حکم جو تمہارے پروردگار کی طرف سے بالکل درست ہے، لہٰذا اس کے متعلق ہرگز شک میں نہ پڑنا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر ایک کے لیے ایک مقررہ جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، سو تم نیک کاموں میں پیش قدمی کرو. تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تمہیں اکٹھا کر لائے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ ایک سینٹر آف لائف ہے. ٹھیک ہے، ایک سینٹر آف لائف ہے، اور انسان امت مسلمہ کا فوکس یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. تمہارا فوکس نیکیوں میں دوڑ، جہاں بھی خیر ہو آگے بڑھو. اور پھر امت کی جو لائف ہے یعنی کہ اس کی لائف نیکیوں سے لبریز ہوتی ہے. انسان جس کام میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کام کو آسان کر دیتے ہیں. یہاں پہ امت مسلمہ کا بہت سے لوگ ہیں، پتہ ہے کوئی پڑھائی میں ایکسل کرتا ہے، کوئی آرٹ میں ایکسل کرتا ہے، کوئی سنگنگ میں، کوئی ڈانسنگ میں، کوئی فوڈ میں. ہر ایک کی ایک الگ الگ جو ہے یہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا انٹرسٹ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات. اور اگین انسان جس انٹرسٹ کے ساتھ جن کاموں میں اپنے آپ کو انگیج رکھتا ہے انہی کاموں کے تحت کیا ہے کہ قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے. اگر کوئی گانے والا ہے وہ گاتا ہوا اٹھے گا، اگر وہ قرآن کا پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے، قرآن کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جس کو قرآن سے جتنی محبت ہوگی اسی محبت کے تحت. تو یہی ہے نا کہ خاتمہ بالخیر ہم کہتے ہیں. تو کیا ہے کہ آپ ایسا کام اڈاپٹ کریں جو ہر وقت، ہمیں نہیں پتا کہ موت کا وقت کب ہے، تو ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے انگیج رکھیں نیک کاموں میں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور پھر آپ جہاں سے بھی سفر وغیرہ پر نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لیا کریں. اس کو ہائی لائٹ کریں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ تمہارے پروردگار کا بالکل درست فیصلہ ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ بیسیکلی کیا ہے کہ تمام جہاں والوں کے لیے فرسٹ حکم جو پہلا ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا، جو آیا نمبر 170 آیا نمبر 144 میں، وہ پہلے رسول کو حکم دیا قبلے کو جو ہے نا فکس کرنے کے لیے، قبلے کے تعین کے لیے.
نمبر 2 جو لوگ ارد گرد تھے اہل عرب جو پتا ہے کہ سیکنڈ لیول پہ تھے. تھرڈ لیول پہ پوری دنیا کے لیے حکم تھا اور یہ کیا ہے کہ یہ آیا نمبر جو ہے 149 پہ. اچھا یہ نہ کہیں کہ صرف اللہ کے رسول کے لیے قبلہ تھا میں کہیں بھی رک کر کے پڑھ لوں. نو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور آپ جہاں سے بھی نکلے تو نماز کے بعد اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لیا کریں اور جہاں کہیں بھی تم اے مسلمانوں ہوا کرو تو اپنا رخ اسی طرح پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. مگر جو ان میں سے بے انصاف ہیں وہ اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں. سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو اور اس لیے بھی مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور اس لیے کہ بھی کہ تم ہدایت پا سکو. So this is the very جو ہے نا پرفیکٹ آیا. جب تک انسانوں سے ڈرتے رہو گے تم کبھی اس دنیا میں دین کا پروڈکٹیو کام نہیں کر سکو گے. بعض وقت ڈر ہوتا ہے نا کہ شوہر کیا کہتے ہیں بچے کیا کہتے ہیں. عورت کی یہ جو چیزیں جہاں پہ زیادہ جتنا کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ انسان کا خوف زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ نے مجھے تھام لیا اگر مجھ سے ڈرتے رہو گے تو وہ نعمتیں جو ہے تم پر تمام ہوتی جائیں گی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جیسے کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا کہ تمہیں میں سے تم ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیات تلاوت کرے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے کتاب و حکمت سکھلاتا ہے اور جو کچھ بھی سکھلاتا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے. پیچھے سورۃ البقرہ آیا 129 کی ایک کریکشن ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا اس میں یتلونا حقت یتلو علیہ آیاتک ویعلمہم الکتاب حکمہ اور تزکیہ آیا. تو یہاں پہ کیا ہے کہ نہیں پہلے تلاوت ہوگی تلاوت کے ساتھ تزکیہ ہوگا پھر قرآن کی گہرائی میں جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت عطا کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو جو ہے نا صحیح کر دیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. لہٰذا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میرا شکر ادا کرتے رہو کفران نعمت نہ کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی مجموعے میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر وہ ایک بالش میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قلعہ یعنی دونوں بازو پھیلائے اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ یعنی کہ جس طرح سے آپ کا گمان ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات صرف آپ کا ایک سٹیپ ہونا چاہیے باقی کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہی سنبھالتے ہیں. ٹھیک ہے ہم یہاں تک سٹارٹ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.